اللہ الرحمن الرحیم۔ استاد محترم، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے مدارس میں یہ فقدان ضرور ہے کہ علم توقیت ہو، فلکیات ہو، اس کی ابحاث نہیں پڑھائی جاتی۔ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ علم پیچیدہ ہے، بہت پیچیدہ ہے، بہت مشکل ہے، اور طلباء توجہ نہیں کرتے۔ پھر اس علم کی حاجت تو ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ فرماتے ہیں من لم یعرف الحی والتشریح فہو انین فی معرفت اللہ تعالی۔ فرمایا جو بندہ حیت نہیں جانتا وہ اللہ کی معرفت کے اندر نامرد ہے۔ مکمل مرد بننے کے لیے اس علم کی معرفت ضروری ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علیہ رحمہ آپ نے اس پر بہت کام کیا، اتنا کام کیا کہ اگر آپ کو مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اس علم کا موجد کہا جائے، موجد معنی ایجاد کرنے والا، انوینٹ کرنے والا، اگر آپ کو اس علم کا موجد کہا جائے تو پھر بھی بات غلط نہیں ہوگی۔ آپ کو اس قدر درجہ کمال حاصل تھا اس علم کے اندر کہ آپ دن میں رات میں ستاروں کو دیکھ کر گھڑی ملا لیا کرتے، اللہ، اور ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہ ہوتا۔ آپ نے حسابات اور مشاہدات، جی، قدیم اور جدید، سب کو اکٹھا کر کے اس علم میں ایک نئی روح پھونکی اور خود قواعد ایجاد فرمائے۔ اب ان کو پڑھنے کی حاجت ہے۔ دعوت اسلامی کا شعبہ فلکیات اس پر بہت تیزی کے ساتھ اور عرق ریزی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو مزید اس میں ترقیاں عطا فرمائے۔ اب آپ کے سوال کی طرف آتے ہیں۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہمیں فرامین ملتے ہیں چاند کی رویت کے حوالے سے، اولاً ہم اس کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان بخاری شریف کے اندر بھی موجود ہے، ترمذی کے اندر بھی ہے، مسلم کے اندر بھی ہے، تقریباً تمام ماخذ حدیث کے اندر موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ جی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صوموا لرؤیتہ، فرمایا روزہ رکھو چاند کو دیکھ کر، جی، وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، اور افطار کرو یعنی عید کرو چاند کو دیکھ کر۔ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر تم پر بادل چھا جائیں، فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اللہ، تو پھر عدت یعنی گنتی پوری کر لو۔ بعض روایات کے اندر ہے فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ الثَّلَاثِينَ، 30 کی گنتی پوری کر لو، اور بعض روایات کے اندر ہے فَاقْدُرُوا لَهُ، کہ پھر مقدر کر لو، اندازہ لگا لو۔ یعنی اندازے سے مراد یہ ہے کہ اس وقت تم 30 کے روزوں کا یا 30 شعبان کا اندازہ مقرر کر لو۔ احادیث طیبہ کے اندر جو صراحتاً لفظ مذکور ہے وہ رویت ہے۔ رویت کا، اب ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم چاند کو دیکھیں جی، اور چاند کو دیکھ کر روزہ رکھیں، چاند کو دیکھ کر عید کریں۔ اب اگر کوئی بندہ کہتا ہے نہیں جی ہم رویت کو علم کے معنی میں لیں گے، جی، کہ اگر رویت سے مراد یہ ہے کہ اگر ہمیں علم ہو جائے کہ چاند موجود ہے اگرچہ نظر نہ آئے، تو ہم اس کے مطابق عید کا بھی اعلان کر سکتے ہیں، روزے کا بھی اعلان کر سکتے ہیں۔ تو ہم کہیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صریح قولی حدیث موجود ہے کہ اے میرے صحابہ، ہم ایسی امت ہیں لا نکتب ولا نحسب، کہ ہم نہ تو حساب کرتے ہیں نہ لکھتے ہیں۔ الشہر ہاکذا، اس طرح کے الفاظ بھی موجود ہیں کہ مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی کیفیت کو بیان فرمایا ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے سے، فرمایا مہینہ ایسے ہے ایسے ہے، اور پھر اپنی ایک انگلی کو آپ نے بند فرما لیا، یعنی 29 یا 30 دن۔ ٹھیک ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زور دیا یا حکم ارشاد فرمایا کس بات پر کہ چاند کو دیکھا جائے۔ اگر صرف اندازہ لگانا ہو یا حساب کتاب رکھنا ہو تو پھر فَاقْمِدُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ اس فرمان کا مقصد نہیں بچتا کہ جب بادل چھا جائیں تو پھر اس وقت 30 کی گنتی پوری کر لو۔ یہ شواہدات اشارہ کرتے ہیں کہ چاند کو دیکھ کر عید کی جائے گی، چاند کو دیکھ کر رمضان کا روزہ رکھا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ چاند ہمیں کب نظر آ سکتا ہے، ٹھیک ہے، کیسے نظر آ سکتا ہے۔
اس حوالے سے ہمارے پاس جو علم ہے فلکیات کی روح سے، چاند کو دیکھنے کے لیے جب سورج اور چاند آسمان پر گردش کرتے ہیں اور دونوں ایک دوسرے کے بالمقابل آ جائیں، سامنے آ جائیں، اس انداز سے کہ دونوں کا فصل طول صفر ہو جائے۔ صفر ہونے سے مراد یہ ہے کہ جو چاند ہے نا، اس کا ایک حصہ سورج کی طرف ہے، ایک حصہ زمین کی طرف ہے، سورج کی روشنی اس پر پڑتی ہے، یہ ہمیں نظر آتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے ایک وقت میں آ کے کہ چاند اور سورج آمنے سامنے آ جاتے ہیں جی، اور جب سورج چاند کو روشن کرتا ہے تو اس کا روشن حصہ وہ سورج کی طرف ہوتا ہے، زمین کی طرف نہیں ہوتا، کیونکہ ایک گولا جب دوسرے گولے کو روشن کرتا ہے تو مکمل کو روشن نہیں کرتا، آدھے کو روشن کرتا ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب ہم جو چاند زمین پر دیکھیں گے ہمیں وہ اندھیرے میں کالا نظر آئے گا، جی، یعنی ہمیں وہ نظر ہی نہیں آئے گا، اس کا جو روشن حصہ تھا وہ سورج کی طرف ہو گیا۔ یعنی ایسے یہ سورج کی روشنی ہے، یہ چاند ہے، یہ ہم دیکھ رہے ہیں اس کو، جو دائرۃ النور ہے اور دائرۃ الرؤیہ ہے اس کے درمیان 90 کا فصل ہو گیا، اس کو یوں کہہ لیں، جی، یعنی وہ الٹ ہو گئے بالکل آپس میں، دیکھنے والا دائرہ اور روشن دائرہ آپس میں الٹ ہو گئے۔ جی، اب کیا ہے کہ اس کے بعد جب چاند اور سورج کے درمیان فصل پیدا ہوگا، فاصلہ بڑھے گا، تو اس وقت نئے چاند کی پیدائش ہوگی۔ اس کو ہم کہتے ہیں محاق، یعنی کنجوگیشن، نئے چاند کی پیدائش کا وقت۔ اب اہل ذیہات کہتے ہیں، علماء اہل فن کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھنے کے لیے کچھ شرائط ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی اپنی تصنیفات کے اندر اس کو بیان فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ چاند کو دیکھنے کی پہلی شرط تو یہ ہے کہ چاند کی عمر کم سے کم 19 گھنٹے ہو، یعنی وہ پیدا ہونے کے بعد اس کو 19 گھنٹے گزر جائے، 19 گھنٹے سے چھوٹا چاند ہمیں نظر نہیں آ سکتا، یہ پہلی شرط ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جو چاند ہے وہ افق سے 8 درجے اونچا ہو، دا آلٹیٹیوڈ آف مون، یعنی افق سے مراد وہ ایریا ہے جہاں پہ ہمیں زمین و آسمان ملتے دکھائی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ زمین اور آسمان ایک جگہ پر ہمیں ملتے دکھائی دیتے ہیں، اس کو افق حسی کہتے ہیں۔ اس افق سے تقریباً 8 درجے چاند اوپر ہو وقت غروب شمس، ٹھیک ہے۔ یہ دوسری شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ سورج اور چاند کے درمیان جو اینگل ڈفرنس ہے، ایلونگیشن ہے، یعنی فصل نجیرین اس کو ہم کہتے ہیں، وہ 11 درجے ہو۔ ٹھیک ہے، چاند افق سے 8 درجے اونچا ہو، سورج اور چاند کے درمیان 11 درجے کا فصل ہو، چاند کی عمر 19 گھنٹے ہو، اور ایک اس میں شرط یہ ہے کہ چاند کا 1% ایریا، تقریباً 1% حصہ روشن ہو، تب ہمیں وہ چاند انسانی آنکھ سے زمین پر کھڑے ہو کے 4 لاکھ کلومیٹر دور وہ چاند ہمیں نظر آ سکتا ہے۔ ہم خوردبین کی بات نہیں کر رہے، ہم ٹیلیسکوپ کی بات نہیں کر رہے، ہم انسانی آنکھ کی بات کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو رؤیت کا حکم ارشاد فرمایا وہ ٹیلیسکوپ کے ذریعے نہیں فرمایا، فرمایا آنکھ سے چاند دیکھو، چاند کی رؤیت کا حکم دیا، اور وہ رؤیت بالعین تھی، یعنی آنکھ سے دیکھنا تھا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے جو چھوٹا چاند ہے وہ عادت کے مطابق رسول اکرم نبی محتشم شفیع امم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے چاند کو دیکھنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جی، اب یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ چاند کی کیلکولیشن کر لو، جب رؤیت کے حوالے سے تمہیں علم ہو جائے کہ چاند دکھنے کے قابل ہے تو اس وقت تم 1 تاریخ کر لو، اگر چاند دکھنے کے قابل نہیں ہے تو 1 تاریخ نہ کرو، یا عید کا اعلان نہ کرو، رمضان کا اعلان نہ کرو، اس طرح کے ارشادات نہیں ہیں۔ اب ہم نے دیکھا کہ چاند جو نظر آ سکتا ہے اس کی میں نے کچھ شرائط آپ کے سامنے بیان کی، 4 شرطیں میں نے بیان کی، ایک 5ویں شرط بھی ہے کہ فصل غروبین، یعنی چاند غروب ہو سورج کے غروب ہونے کے 40 منٹ بعد،
سورج کے غروب ہونے سورج کے غروب ہونے کے 40 منٹ بعد چاند غروب ہو، کم از کم اتنا فاصلہ ہو، تو ایسا چاند انسانی آنکھ سے نظر آ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو چاند اس کنڈیشن میں نہ ہو، اس کو دیکھ پانا یہ انسانی عادت کے لیے محال ہے، ناممکن سی بات ہے، یعنی محال عادی ہے، انسانی جو عادت ہے اس کے مطابق یہ عمل محال ہے، ایسا چاند نظر نہیں آ سکتا۔ اب آپ کہیں گے کہ ہوتا یہ ہے کہ جب محاق کے بعد نیا چاند پیدا ہو، 1 گھنٹے کا ہو، 2 گھنٹے کا ہو، اب وہ کہتے ہیں جی ہمیں علم ہو گیا کہ ہم نے چاند کو دیکھ لیا، یعنی ہمیں علم ہو گیا کہ چاند پیدا ہو چکا ہے۔ جب ہمیں علم ہو گیا تو ہم نے 1 تاریخ کا اعلان کر دیا۔ ایسا نہیں ہے، ہم نے چاند کو دیکھنا ہے، اصل ہے رویت، اور رویت کے کچھ قوانین ہیں، اور وہ قوانین کہتے ہیں کہ 19 گھنٹے سے چھوٹا چاند ہمیں نظر نہیں آ سکتا، 1% سے جو کم روشن ہے وہ نظر نہیں آ سکتا، اگر اس کا آلٹیٹیوڈ 8 سے کم ہے وہ نظر نہیں آ سکتا۔ جب ہم نے چاند کی شرائط کو دیکھا، اب پھر اس پر کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ شرائط پر اعتبار کر لیا جائے، جو چاند ان شرائط پر پورا اترتا ہے اس چاند کو دیکھتے ہوئے کیلنڈر بنا لیا جائے، 1 تاریخ کر لی جائے۔ اس پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایسا ممکن ہے کہ چاند کی عمر 20 گھنٹے ہو، 22 گھنٹے ہو، تمام شرائط پوری ہوں، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہو کہ بادل آ جائیں اور وہ چاند دکھ سکتا تھا لیکن نہ نظر آئے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صریح قولی فرمان ہے فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ، جب چاند دیکھنے کے اعتبار سے غیم چھا جائے، بادل چھا جائے، تو فَاقْمِدُوا الْعِدَّةَ 30، پھر 30 کی گنتی پوری کر لیا کرو۔ تو لہٰذا مدار رویت وہ اس بات پر ہے کہ ہم چاند کو دیکھیں، اور دیکھنے کے اعتبار سے چاند کی میں نے شرائط آپ کے سامنے بھی ذکر کی ہیں۔ اب اس پر بعض لوگ کہتے ہیں، مثال کے طور پر ایک چاند تھا وہ 12 گھنٹے کا، جس طرح کہ ابھی رمضان کا چاند ہمیں نظر نہیں آیا 29 تاریخ کو، وہ چاند 12 گھنٹے کا تھا، 12 گھنٹے سے کچھ زائد تھا۔ جو 12 گھنٹے کا چاند تھا وہ نظر نہیں آ سکتا تھا، انسانی آنکھ اس کو دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن ہم نے پھر بھی دیکھنے کی کوشش کی کہ رمضان کا چاند دیکھنا یہ واجب علی الکفایہ ہے، اگر کوئی ایک بھی نہ دیکھتا سب گناہگار ہوتے، تو لہٰذا اس کو دیکھنے کا اہتمام کیا گیا، لیکن وہ چاند نظر نہیں آ سکتا تھا، اس چاند نے دکھائی نہیں دینا تھا، وہ نظر نہیں آیا۔ اب جب اگلے دن چاند پہنچا تو وہ چاند 12 گھنٹے کا نہیں رہا، وہ چاند 24 جمع 12 36 گھنٹے کا ہو گیا، اور دیکھنے بھی موٹا دکھائی دیتا۔ اب یہ ہے کہ اس چاند کا صرف 1% حصہ روشن نہیں تھا، 1.7 1.8 یا 2% اس کا حصہ روشن تھا۔ اب یہ ہے کہ وہ چاند دکھنے میں بڑا دکھائی دیا، اور وہ چاند افق پر زیادہ دیر کے لیے موجود رہا، تو پھر اس اعتبار سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ چاند 2 تاریخ کا تھا، حالانکہ وہ 1 تاریخ کا چاند تھا، کہ اس کی عمر زیادہ ہے۔ اب 20 گھنٹے کا اگر چاند نظر آ سکتا ہے 19 گھنٹے کا، تو جس چاند کی عمر 36 گھنٹے ہوگی وہ چاند ہمیں بڑا دکھائی دے گا، لیکن بڑا دکھائی دینے کے باوجود وہ 2 تاریخ کا چاند نہیں ہوگا، وہ 1 تاریخ کا چاند ہوگا۔ اچھا، اس پر ایک اور بھی تفریح ہو سکتی ہے اس مسئلے پر، کہ اگر چاند کی عمر 22 گھنٹے ہو اور پورے پاکستان کے اندر بادل آ جائیں، مثال کے طور پر پورے پاکستان کے اندر کہیں بھی رویت نہیں ہو سکی، تو اب وہ چاند جو 22 گھنٹے کا تھا نظر آ سکتا تھا، لیکن بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آیا، اور حدیث کے فرمان پر عمل ہوا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اب اگلے دن وہ چاند 22 جمع 24 46 گھنٹے کا ہو جائے گا، اب وہ بہت بڑا دکھائی دے گا، لیکن حدیث کے مطابق ہم نے صحیح بات پر عمل کیا، عدت پوری کی تھی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ علماء پر طعن کرنا، اعتراض کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بخاری شریف کے اندر فرمان موجود ہے، من عاد لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، کہ جس نے میرے کسی ولی کے ساتھ دشمنی کی اس کو میری طرف سے اعلان جنگ ہے۔ دشمنی سے مراد ہے تکلیف دینا، اور وہ تکلیف بعض اوقات انسان اپنی زبان سے بھی دیتا ہے، اور علماء کے گروہ میں بھی بعض اللہ کے ولی ہوتے ہیں
تو اگر آپ جماعت علماء پر تان کریں گے تو یہ تان اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ہوگا. تو علماء حقہ پر تان کرنے سے، ان پر اعتراضات کرنے سے اب علم ہوتا نہیں ہے. جانتے ہیں نہیں کہ چاند کی رؤیت کے لیے کیا دیکھنا ہے، شرائط کیا ہیں، شریعت کا مدار کیا ہے. تو اب اس پر اگر اعتراض کیا جائے گا تو گویا ایسا ہے کہ بندہ بغیر کچھ جانے، بغیر کچھ سمجھے، بغیر کچھ سوچے، انسان بہت بڑی یونیورسٹی پر کوئی نرسری کلاس کا بچہ اعتراض کر دے کہ یہاں پر پڑھانے والے پروفیسر صحیح انداز سے تعلیم نہیں دے رہے. تو یہ انسانی فہم کا قصور ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. جی ناظرین کرام، آپ نے یہ گفتگو سنی، اور اگر اللہ پاک نے آپ کو عقل سلیم دی ہے تو پہلے اگر غلطی ایسی کی ہوگی آپ نے، چاند کا موٹا ہونا اس کا، اور یہ کہہ دینا کہ یہ 2 دن کا تھا اور ہمیں کل نہیں بتایا گیا، اس میں اس کی وجہ بھی آپ نے سماعت کی، اور پھر آپ نے یہ بھی سماعت کیا کہ ہمیں دیکھنے کا حکم ہے، اور وہ بھی آنکھ کے ذریعے. اور یہ کب کب ممکن ہو سکتا ہے، اس کی کیا شرائط ہیں، بڑی ڈیٹیل سے آپ نے سنی. اور ایک سوال اور شاہ صاحب سے کرتے، شاہ صاحب ایسا نہیں ہو سکتا، عرب ممالک میں جاتے ہیں، ان لوگوں نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں، تو کیلنڈر کے مطابق وہ جی وہاں پہ مسئلہ ہی نہیں ہے، بلکہ کئی ایسے لوگ اب یہاں سوال اٹھاتے ہیں یہ کمیٹیاں ہماری بنی ہوئی ہیں. عرب ممالک میں کون سی کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں؟ وہاں پہ کون سے مطلب اس طرح رویت ہلال کمیٹیاں بنی ہوں، یہ اتنا خرچ ہو رہا ہے اس پہ، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، یہ ہیں فلاں ہیں. تو انہوں نے کیلنڈر بنائے ہوئے ہیں. تو کیا ایسی اجازت نہیں ہے؟ آپ لوگوں کو اللہ نے علم و فضل سے نوازا ہے تو آسانیاں دینی چاہیے. یہ چکری ختم ہو جائے، کوئی پشاور میں بیٹھ کے پہلے عید کر رہا ہے، کوئی کسی کے ساتھ کر رہا ہے، تو اس کا حل کیا کیلنڈر کی صورت میں نہیں ہو سکتا؟ اس پہ بھی وضاحت. اچھا، اگر یہ بات کی جائے کہ ہمیں دین میں آسانی پیدا کرنی چاہیے تو پھر ایسا طبقہ کل کو یہ بات کہے گا کہ 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہے، تراویح 8 ہونی چاہیے. اگر 8 پڑھنے کے اندر بھی مسئلہ پیش آئے گا تو وہ گروہ جو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دین میں آسانی ہونی چاہیے، وہ یہ کہے گا تراویح 4 رکعت ہونی چاہیے. پھر وہ یہ تقاضا کرے گا تراویح ہونی ہی نہیں چاہیے. پھر کہے گا نمازیں بڑی مشکل ہیں، صبح فجر کے وقت اٹھنا، بسترا چھوڑنا اور اپنی نیند کو قربان کر کے نماز پڑھنا بہت مشکل کام ہے، نمازیں ہونی نہیں چاہیے. نعوذ باللہ من ذالک. یہ بات کہاں تک پہنچے گی؟ آسانی وہ دیکھیں جس کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہو، ورنہ ہم ہر کام میں اگر آسانی ڈھونڈیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دین کو اپنی خواہش کا نام بنا دیا. چلیے آسانی نہیں ہے تو کیا چاند کے لیے اس کے لیے کیلنڈر نہیں بن سکتے؟ آپ لوگ ماشاءاللہ اس کے ماہر ہیں. کیلنڈر بنانے کے لیے میں نے عرض کیا کہ چاند کو دیکھنے کی کچھ شرائط ہیں. اب وہ چاند جو 12 گھنٹے کا ہے وہ انسانی آنکھ سے نظر نہیں آ سکتا، تو ہم اس چاند پر 1 تاریخ ہونے کا اطلاق نہیں کر سکتے، نمبر 1. اچھا، اس پر اگر کوئی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے جب چاند 19 گھنٹے کا ہو، 20 گھنٹے کا ہو، بالکل نظر آ سکتا ہو، شرائط پوری ہوں، تو آپ کیلکولیشن کر کے اس وقت 1 تاریخ کا اعلان کر دیں اور دیکھنے کا اہتمام نہ کریں. تو ہم ان سے یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاكْمِلُوا الْعِدَّةَ 30، کہ جب تم پر بادل چھا جائیں 30 کی گنتی پوری کر لو. ایسی صورتحال کے اندر اگر 20 گھنٹے کا چاند ہو، پورے پاکستان کے اندر بادل موجود ہوں، چاند نظر نہ آئے، حدیث کہتی ہے 30 کی گنتی پوری کر لو، اور ہماری کیلکولیشن کہتی ہے کہ کل صبح عید ہو جائے، کس کی مانے؟ یہاں پر ترجیح حدیث کے فرمان کو ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں اصول کلی دیا دیکھنے کے اعتبار سے، اس کو ترجیح دی جائے گی. تو اس اعتبار سے بہت سارے مسائل ہیں. اچھا، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ چاند 8 درجے افق سے اونچا بھی ہے، چاند 1% روشن بھی ہے، اس کی عمر 20 گھنٹے ہے، وہ پھر بھی نظر نہیں آتا، شرائط پوری ہیں، وہ پھر بھی نظر نہیں آ رہا. اس کی کیا وجہ ہے؟ بعض اوقات ہمارے افق پر ایسے بخارات ہوتے ہیں، بسا اوقات موسم کے اعتبار سے، کسی خاص مہینے کے اندر گرمی کے اعتبار سے، سردی کے اعتبار سے، آج کل سموگ بھی ہے، سموگ کی وجہ سے، دیگر گیسز کی وجہ سے، کہ ہمیں وہ دھندلا پن دکھائی دیتا ہے اور کلیئر چاند کا ہم ویو نہیں کر سکتے.
تو لہٰذا ہم نے کیلکولیشن ضرور کی اپنی آسانی کے لیے کہ ہم ایک تخمینہ لگا سکیں کہ کیا چاند نظر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا. یعنی یہ ہم بتا سکتے یہ ایک تخمینہ لگایا, اندازہ لگایا. لیکن اس کے بعد اصل مدار حدیث کے اس حکم پر ہے جس کے اندر فرمایا گیا کہ چاند کو دیکھ کر عید کرو اور چاند کو دیکھ کر روزہ رکھو, اگر بادل چھا جائیں تو 30 کی گنتی پوری کر لو. ہم اگر کیلنڈر بناتے ہیں تو ان فرامین پر عمل نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں ام القرا کیلنڈر کی طرف, جو اس وقت سعودیہ عربیہ کے اندر رائج ہے. وہ کیا کرتے ہیں کہ اگر کانجوگیشن کے بعد جب نیا چاند اگر مکہ کے غروب آفتاب سے قبل پیدا ہو جائے, دوبارہ عرض کر رہا ہوں, اگر نیا چاند مکہ شریف کے غروب آفتاب سے پہلے پیدا ہو جائے, یعنی مکہ کے اندر غروب آفتاب تھا 5:30, چاند کی پیدائش ہو گئی مکہ شریف کے وقت کے مطابق 3 بجے جی. اب غروب آفتاب کے وقت وہ چاند 2.5 گھنٹے کا ہے, لیکن وہ اپنی کیلکولیشن کے اعتبار سے اس کو 1 تاریخ کا چاند ڈکلیئر کر دیں گے. ٹھیک ہے, یہ ام القرا کیلنڈر کا حال ہے. لیکن یہ شریعت کی صریح جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث ہے اس کے متصادم ہے. یعنی اگر ہم یہ کیلنڈر بنائیں تو پھر حدیث پر عمل نہیں ہو سکتا. اچھا, اس کے ضمن میں ایک اور مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہوں. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اور سعودیہ عربیہ کا 1 دن کا فرق ہوگا. یعنی ہم یہ گمان کرتے ہیں نا کہ ہمارے جو روزہ ہے وہاں پر 1 دن پہلے ہو جائے گا اور پاکستان میں روزہ 1 دن بعد ہوگا, یا وہاں عید 1 دن پہلے ہو جائے گی, یہاں پر عید 1 دن بعد ہوگی. ایسا بالکل نہیں ہے. اب اسی چاند کی صورتحال آپ دیکھ لیں. پاکستان کے اندر جو اس دفعہ چاند تھا وہ 12 گھنٹے کا تھا. اچھا, جب وہ چاند پاکستان کے اندر موجود تھا تو 12 گھنٹے کا تھا. جب وہ چاند سعودیہ عربیہ کے اندر پہنچا, خواجہ علم و فن خواجہ مظفر حسین علیہ رحمہ آپ نے فرمایا کہ بعض قوانین ایسے ہیں جن کا اطلاق پوری دنیا پہ ہوتا ہے جی, بعض قوانین ایسے ہیں جن کا اطلاق خاص شہر پہ ہوتا ہے. جو چاند کی پیدائش ہے یہ پوری دنیا کے لیے ایک ہے. یعنی اگر چاند کے پیدا ہونے پر ہے تو پاکستان کے لیے بھی ہے, بنگلہ دیش کے لیے بھی ہے, انڈیا کے لیے بھی ہے, خلیج کے لیے بھی ہے, یورپ کے لیے بھی ہے, امریکہ کے لیے بھی ہے, کینیڈا کے لیے بھی ہے, میکسیکو کے لیے بھی ہے, ڈنمارک کے لیے بھی ہے, تمام ملکوں کے لیے ہے. وہ اسی وقت پر پیدا ہوا اور وہیں سے اس کی عمر شمار ہوگی. یہ قاعدہ ضابطہ ہے. لیکن جب نمازوں کے اوقات ہیں تو پاکستان کے اندر ظہر کا وقت اور ہوگا, ڈنمارک کے اندر اور ہوگا, جاپان کے اندر اور ہوگا, اور امریکہ کے اندر اور ہوگا, خلیج کے اندر اور ہوگا. یہ وہ اوقات ہیں کہ جہاں پر ہم نے یہ بات جاننی ہے کہ اس کا تعلق شہر کے اعتبار سے ہے. لیکن جو چاند ہے نا, جب پیدا ہوا 12 گھنٹے کا چاند پاکستان کے اندر موجود تھا. جب وہ چاند سعودیہ عربیہ کے اندر پہنچا, اب وہاں پر غروب آفتاب ہم سے 2 گھنٹے بعد ہے, تو وہاں پر غروب آفتاب کے وقت اسی چاند کی عمر 14 گھنٹے ہو گئی. لیکن 14 گھنٹے کا چاند بھی نظر نہیں آ سکتا, کم از کم 19 گھنٹے ہونا چاہیے, کم از کم 19 گھنٹے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چاند جو 12 گھنٹے کا پاکستان میں نظر نہیں آیا, وہ خلیج کے اندر بھی سعودی عرب سمیت تمام خلیج کے ممالک, ایون کہ ٹرکی تک, یہ کسی بھی ملک کے اندر نظر نہیں آ سکتا تھا. ایون کہ یورپ کے اندر بھی چاند کا نظر آنا ممکن نہیں تھا. جی ایم ٹی کے ساتھ جو ہمارا ٹائم ڈفرنس ہے وہ 5 گھنٹے کا ہے, تو لندن کے اندر بھی چاند نظر نہیں آ سکتا تھا کہ جب چاند لندن کے اندر پہنچتا وہاں پر اس کی عمر 17 گھنٹے ہوتی. یہ چاند نظر آ سکتا تھا امریکہ کے اندر, اور ایسا ہوا. میرے ایک دوست کی کال آئی مجھے کہ امریکہ کے اندر 1 رمضان ہو چکا ہے, کہ وہاں پر وہ چاند 12 گھنٹے بعد پہنچا. اس وقت اس کی عمر 24 گھنٹے ہو چکی تھی, تو وہاں پر 1 تاریخ کا اعلان کر دیا گیا. ٹھیک ہو گیا. تو یہ فرق ہے. اب ضروری نہیں ہے کہ سعودی عرب کا یا مکہ شریف کا ہم سے 1 دن کا فرق ہو, یہ لازمی بات نہیں ہے. ہو بھی سکتا ہے, نہیں بھی ہو سکتا. نہ ہونے کی صورت میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی. ہونے کی صورت کیا ہے؟ دیکھیں, مثال کے طور پر اگر پاکستان کے اندر چاند ہے 18 گھنٹے کا, کوئی ایک چاند ہے 18 گھنٹے کا, اب وہ پاکستان کے اندر نظر نہیں آ سکتا.
لیکن جب وہ چاند پہنچا سعودیہ عربیہ کے اندر وہ 20 گھنٹے کا ہو گیا، اب وہ نظر آ سکتا ہے۔ تو 18 گھنٹے کا چاند پاکستان کے اندر نظر نہیں آیا، سعودیہ عرب کے اندر پہنچا وہ چاند 20 گھنٹے کا ہو گیا، وہ نظر آ سکتا تھا۔ اب کیا ہوگا کہ سعودی عرب کا ہم سے ایک روزے کا یا عید کا ایک دن کا فرق ہو جائے گا۔ تو یہ ممکنہ صورتحال ہے، کبھی ہو بھی سکتی ہے، کبھی نہیں بھی ہو سکتی۔ آپ دیکھیں گے اس دفعہ قوی امکان ہے کہ سعودی عرب کے اندر 30 روزے ہوں گے، اور اگر پاکستان کے اندر، یہ میرا جملہ نوٹ کر لیں، سعودی عرب کے اندر 30 روزے ہوں گے، اور اگر جو پاکستان کے اندر مطلع صاف ہوا، اگرچہ سارا نہ بھی ہوا لیکن کچھ علاقوں کا مطلع صاف ہوا، تو پاکستان کے اندر 29 روزے ہوں گے اور عید برابر ہو جائے اور عید برابر ہو جائے گی۔ ٹھیک، حق یہ تھا کہ روزے کے اندر بھی فرق نہیں آنا تھا، لیکن وہ ام القریٰ کیلنڈر کی وجہ سے انہوں نے فرق ڈالا، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پر شریعت کے احکامات کے مطابق عمل نہیں کیا گیا۔ نہیں کیا۔